دبئی میں ایک ٹاور ہے جس کا نام ہے برج خلیفہ، سب کو معلوم ہے برج خلیفہ، لوگ دیکھنے جاتے ہیں بڑے شوق سے۔ برج خلیفہ ایک ایسا ہے، جب بھی کوئی فلم آتی ہے، جب بھی کوئی بڑی فلم آتی ہے، کسی خان کی پٹھان کی فلم آتی ہے تو اس کا ٹریلر اس برج خلیفہ پر چلایا جاتا ہے۔ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا کے، ان لوگوں کی کہانی اس ٹاور پر چلائی جاتی ہے۔ دبئی کے جو شیخ ہیں بڑے بڑے، جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کی شادی کی جو ویڈیو بنتی ہے، اس ویڈیو کو اس دبئی کے ٹاور پر چلایا جاتا ہے، برج خلیفہ پر چلایا جاتا ہے۔ اور جو ان لوگوں کے ولاگس ہیں، اپنے جو ولاگس بناتے ہیں، وہ لوگ کہیں جاتے ہیں گھومنے پھرنے، اس کو چلاتے ہیں، کس پر؟ برج خلیفہ پر چلاتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ افسوس کی بات، کبھی اس برج خلیفہ پر فلسطین کے داستان بھی چلائی ہوتی، فلسطین کا درد بھی اس برج خلیفہ پر چلایا ہوتا، لیکن ایک دن آئے گا کہ یہ برج خلیفہ بھی کسی کو بچا نہیں سکتا ہے، یہ برج خلیفہ بھی ختم ہو جائے گا۔ فلموں کے ٹرے چلائے، فلموں کے ٹرے چلانے کے واسطے اس دبئی کے پاس وقت ہے، لیکن فلسطین کے جو بیچارے مسلمان ہیں، جو زخموں سے چور ہیں، جن کا خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، جن کا خون ایسا ہو گیا کہ پانی بھی مہنگا ہے لیکن خون کا خون اتنا سستا ہو گیا ہے، جن کا خون کو رات دن بہایا جا رہا ہے۔ 40,000 فلسطین کو شہید کر دیا گیا، مائیں تڑپ رہی ہیں، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھوک سے بلبلا کر بچے مر گئے، بچہ ہوا حمل سے ہے ماں، وہ ماں بھی مر گئی، بچہ بھی مر گیا۔ ایسے حالات، کاش کہ اس برج خلیفہ پر، اس ٹاور پر فلسطین کے داستان کو چلایا ہوتا تو آج یہ منظر نہ ہوتا کہ آج دبئی کے اندر پانی کا طوفان نہ آتا۔ ان لوگوں نے کیا ٹیکنالوجی کی، ہر دنیا کی ساری ٹیکنالوجی ان کے پاس موجود ہے، پانی سے بچنے کا ہر چیز انہوں نے ہر انتظام کیا ہوا ہے، لیکن وہ سارے انتظامات آج فیل ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تم خاموش تھے، فلسطین کے ظلم پر تم خاموش ہو، فلسطین کے زخموں پر تم خاموش ہو، فلسطین کے شہداء پر تم خاموش ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ کی پکڑ بھی آئے گی۔ کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ہو، کتنا بھی دور بھاگ جائے، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا ہے۔ ابن زیاد نے کیا سوچا؟ میں نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ یزید نے کیا سوچا؟ میں نے امام حسین کو قتل کرا دیا۔ شمر نے کیا سوچا کہ میں نے تو اپنے ہاتھوں سے امام حسین کو قتل کیا ہے، میں بچ گیا۔ وہ دنیا کے لوگوں سے تو بچ گیا، لیکن اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکا ہے۔ اس طرح جو دبئی کے لوگ ہیں وہ دنیا کے لوگوں سے بچ سکتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے۔ اللہ نے بتا دیا کہ تمہاری یہ دولت تمہارا کوئی کام آنے والی نہیں ہے، تمہاری کوئی دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی طاقت کے آگے یہ ساری دولت چھوٹی ہے، دنیا کی ساری دولت، دنیا کے سارے ٹاور، ساری بلڈنگ، سارے برج خلیفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے سب چیز چھوٹی ہے، اللہ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز بڑی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آئے تھے کہ پوری دنیا سے کفر و شرک کو ختم کیا جائے، لیکن اسی شہر کے اندر دوبارہ کوئی آدمی کفر و شرک کو بڑھاوا دے، اسی شہر کے اندر کوئی آدمی مندر کو بنائے، تو کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ آخر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے۔ جو آدمی قرآن پڑھے، قرآن، یہاں کتنے لوگ ایسے ہیں، میں خود، چلو میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں بھی خود ایسا نہیں ہوں کہ مجھے بھی پوری قرآن کا ترجمہ پتہ ہو، کچھ خاص آیات ہیں ان کا ترجمہ پتہ ہے، یا پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے، لیکن ایک عام آدمی ایسا ہے یہاں پر ہماری بستی میں، کیا پورے ہندوستان میں، کہ جس کو قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، بسم اللہ کا ترجمہ تک نہیں آتا ہے، قل اللہ کا ترجمہ تک نہیں آتا۔ ایسے بھولے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی وہ کفر و شرک کی طرف نہیں جاتے، ان کو ہی پتہ ہے یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ قرآن پڑھنا نہیں آتا، دیکھ کر قرآن پڑھ نہیں سکتا ہے تو ترجمہ کہاں سے پڑھے گا؟ ایسا بھولا مسلمان، ایسا سیدھا مسلمان ہمارے ہندوستان کا، وہ بھی کفر و شرک کی طرف نہیں جاتا ہے، لیکن وہ لوگ جن کی لینگویج عربی ہے، جو عربی بولتے ہیں، عربی میں بات کرتے ہیں، عربی میں بیان کرتے ہیں، رات دن عربی بولتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے ان کو ترجمہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ اب ایسا آدمی اگر کفر و شرک کی طرف جا رہا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، ان کو قرآن ہرگز پڑھنا نہیں آتا ہے۔ کفر و شرک پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، پوری دنیا میں کہیں بھی ہو، ظلم ہے، لیکن اللہ برداشت کر سکتے ہیں، اللہ عذاب دیں گے، لیکن تھوڑی مہلت دینے کے بعد، تھوڑی ڈھیل دینے کے بعد اللہ عذاب کب آئے گا؟ تھوڑی مہلت دینے کے بعد، تھوڑی دیر سے عذاب آئے گا۔ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی کفر و شرک ہو یہ برداشت ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی زمین کے اندر کفر و شرک ہو یہ اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ صحابہ کی زمین کے اندر، تابعین کی زمین کے اندر، ولیوں کی زمین کے اندر، انبیاؤں کی زمین کے اندر اگر کفر و شرک ہوگا یہ اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے، اللہ کو ہرگز گوارا نہیں ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی کی زمین کو ناپاک کیا۔ اب جو آدمی نبی کو زمین کو ناپاک کر دے وہ آدمی بچ جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بس ہم تو کیا کریں، ہم تو صرف دعا کر سکتے ہیں، ان لوگوں کے واسطے دعا کی جائے، دعا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔